السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اپنے دین کی بہترین سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے بچوں، پارہ نمبر 19 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 53 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اور اللہ ہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک کا پانی لذیذ اور میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور دوسرے کا کھاری اور کڑوا ہے، اور ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ ہے جو دونوں پانیوں کو ملنے نہیں دیتا۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی نعمت کا ذکر ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے نا، سمندر کا پانی بہت ہی نمکین، کھارا اور کڑوا ہوتا ہے، پی نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس کڑوے سمندر کے پانی میں کہیں کہیں میٹھے پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اور بچوں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ کڑوا اور میٹھا پانی دونوں آپس سے ملتے نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ بنا دیا ہے، اور پردہ نظر بھی نہیں آتا۔ جی بچوں، یہ دونوں پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ اس لیے رکھے ہیں تاکہ مسافر اور ضرورت مند لوگ اس پانی کو پی سکیں اور اس پانی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح میٹھا پانی سمندر کے کڑوے پانی کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنی مٹھاس باقی رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور رشتہ داروں سے بھی پڑتا ہے۔ کوئی بد اخلاق ہوتا ہے، کوئی زبان کا کڑوا ہوتا ہے، اور کسی کے رویوں میں کڑواہٹ ہوتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی، ہمیں میٹھا چشمہ بننا ہے، یعنی ہمیں میٹھے پانی کے چشمے کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہوئے کڑوا نہیں ہو جانا، بلکہ اپنی مٹھاس باقی رکھنی ہے، برقرار رکھنی ہے، ان کا اثر لیے بغیر ان کو بلکہ سب کو میٹھی باتوں، اعلیٰ اخلاق اور خوبصورت رویوں سے فائدہ پہنچانا ہے، ان کا دل خوش کرنا ہے، ہر ایک کے لیے نفع مند بننا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی میٹھے چشمے کی طرح دوسروں کو خوشیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچوں، آئیے اب سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں سے ہر قسم کی بہت ہی عمدہ نباتات پیدا کی ہیں؟ کچھ شک نہیں کہ یہ نباتات اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہیں، مگر اس میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں مانتے ان نشانیوں کو، اور تمہارا رب زبردست بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور بہت بڑی نشانی کا ذکر ہے۔ جی وہ نشانی کیا ہے؟ جی وہ نشانی نباتات یعنی پودے ہیں۔ جی بچوں، کہا جا رہا ہے ایک اللہ کو نہیں مانتے ہو بلکہ معجزہ مانگتے ہو، دور کیوں جاتے ہو؟ ان نباتات کو دیکھ لو، یہ بھی تو معجزہ ہے نا۔ کوئی زمین میں تم رنگ نہیں ڈالتے ہو، کوئی خوشبو نہیں ڈالتے ہو، تو پھر کتنے رنگ برنگے پھول اگتے ہیں، ان کی کتنی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ پھلوں کو دیکھ لو، ان کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف ذائقے ہوتے ہیں، مٹھاس ہوتی ہے، ان کی پیکنگ کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ آم کا چھلکا، مالٹے کا چھلکا کتنی خوبصورت خوشبو دیتے ہیں۔ تو یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یہ کسی معجزے سے کم تو نہیں ہے نا؟ یعنی ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی، اور کتنے میٹھے میٹھے پھل اور بے شمار سبزیاں، جانوروں کے لیے چارہ،
اور انسانوں کے لیے اناج اور مختلف فصلیں سب اسی میں سے نکلتا ہے۔ کہا جا رہا ہے نباتات پر ہی غور و فکر کر لو، اللہ کی صحیح پہچان اور معرفت حاصل کر لو گے، اللہ کی عظیم و شان قدرت اور کبریائی کو جان لو گے، اللہ کی محبت کو پالو گے، پھر تم کبھی بھی شرک نہیں کرو گے، کیونکہ شرک کیا ہے؟ اللہ کے احسان کی فراموشی ہے، ناشکری ہے۔ کہا جا رہا ہے صرف ایک ہی اللہ کو اپنا رب مانو گے اور اپنے سب معبودوں کو چھوڑ دو گے تو ہی اللہ کی شکر گزاری ہوگی۔ شرک تو کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اور کہا جا رہا ہے بے شک اللہ ہر چیز کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، زبردست بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی بے شمار جو نعمتیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے بچوں اب سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 60، 61، 62 اور 63 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: صبح ہوتے ہی فرعون اور اس کے لشکر موسیٰ اور اس کے ساتھی یعنی بنی اسرائیل کے تعاقب میں ان کے پیچھے چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنا عصا یعنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو اچانک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم و شان پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ جی پیارے بچوں، ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا ذکر ہے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے نا، فرعون مصر کا بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیتا تھا، اور مردوں سے بچوں وہ سخت محنت اور مشقت والے کام کرواتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے بھی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دکھانے کے لیے دیے۔ جی بچوں، ایک معجزہ ید بیضاء تھا، یعنی ہاتھ کو بغل میں رکھ کر نکالا جائے تو وہ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، اور بچوں دوسرا معجزہ عصا تھا، اسے جب پھینکا جائے تو وہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ بچوں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو یہ معجزے دکھائے اور اللہ پر ایمان لانے کو کہا تو ایمان لانے کی بجائے فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ پھر فرعون نے اپنے سارے ملک سے جادوگر اکٹھے کر لیے اور بچوں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروا دیا۔ فرعون کے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالیں جو فوراً سانپ بن گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے سارے سانپ دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، اپنا عصا پھینک دو۔ جی پیارے بچوں، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات سنی تو اپنا عصا پھینک دیا، وہ بہت بڑا سانپ اژدھا بن گیا اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اب تو سب جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادو نہیں لائے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ لائے ہیں، کیونکہ جادوگر ہی جادو کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور بچوں اس طرح سارے جادوگر مسلمان ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اب تو فرعون کو شدید غصہ آیا، اس نے جادوگروں کو دھمکیاں دیں کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا اچھا، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ جی بچوں، یہ ہوتا ہے شعوری اور سچا ایمان۔ کہنے لگے ہمیں اپنے رب سے اچھی امید ہے کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ جی بچوں، اللہ کے حکم سے ایک رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل پڑے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں چھپ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب دشمنوں کو غار ثور کے بالکل قریب دیکھا تو گھبرا گئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی پیارے بچوں، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو فرعون کو پتہ چل گیا۔ اس نے بھی اپنی ساری قوم کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا۔ صبح کے قریب دونوں گروہوں یعنی فرعونیوں اور بنی اسرائیل کا آمنا سامنا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی دشمن کو اتنا قریب دیکھ کر گھبرا گئے اور چیخنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ جی پیارے بچوں، یہ وہی الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب بنی اسرائیل سے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر مار دو۔ جی بچوں، عصا مارتے ہی سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور خشک راستہ بن گیا، اور اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل کا لاکھوں کا لشکر سمندر میں سے گزر گیا۔ اور بچوں، فرعون جو تھا نا، وہ بھی اپنے سارے لشکر کے ساتھ سمندر کے اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سمندر پر عصا مارنے کو کہا، اور عصا مارتے ہی پانی کے دونوں پہاڑ آپس میں مل گئے، اور بچوں اس طرح فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے کے سارے بنی اسرائیلیوں کو بچا لیا، اور بچوں فرعونی ایک بھی نہ بچا۔ پیارے بچوں، ان آیات میں ہمارے لیے بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ شرک سے تو حکومت چل جاتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی نہیں چلتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانوں کی کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیشہ حق کو جیت اور باطل کو شکست ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سچے مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جی بچوں، آئندہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی مشکل یا بیماری وغیرہ آ جائے تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جی بالکل نہیں گھبرانا، بلکہ کیا سوچنا ہے؟ جی یہ کہنا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ جی پیارے بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔